الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور و معروف بزنس کمیونٹی کے بہت بڑے نام حاجی شہزاد عالم صاحب فیصل آباد میں، انہوں نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا ہے۔ یہ شہزاد پمپس آپ نے سنا ہوگا، کوئٹہ سے کراچی تک ان کی پروڈکٹ جاتی ہیں، ان کے مالک ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں، اس کے بعد آپ اپنی تھوڑی سی کہ آپ بزنس کے اندر اتنا گرو کیا ہے، کیسے کیا ہے، تاکہ نوجوان نسل کو بھی پتہ چلے کہ وہ اگر محنت کرتے ہیں تو وہ آگے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنا اور بزنس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حافظ صاحب ابھی آپ سے بات ہوئی ہے، میں 1976 سے اس بزنس میں ہوں۔ میرا جو بزنس ٹائٹل ہے اسے کہتے ہیں شہزاد پمپس پرائیویٹ لمیٹڈ۔ 1976 سے چھوٹے سے پیمانے پہ کام شروع کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، ہم لوگوں نے محنت کی، اور آج ہم پاکستان سے ایکسپورٹ واٹر پمپس کرنے والا ایک پہلا ادارہ ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے جب میں نے بزنس شروع کیا تو اس وقت ٹوٹل پمپس پاکستان میں امپورٹ ہوتے تھے، تو پاکستان کا ایک بڑا زر مبادلہ امپورٹ کے اوپر صرف ہو جاتا تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ چونکہ ٹی وی 63 کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں جب تک انوویشن شامل نہ ہو اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرتے۔ پریویس گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ پاکستان میں ایک انوویشن پارک بنایا جائے، جو PCSIR بلڈنگ لاہور میں ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ منسٹری سائنس آف ٹیکنالوجی اس کو مینیج کر رہی ہے۔ اس کے 10 اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں الحمدللہ ایک میرا نام بھی ہے۔ ہم لوگ پاکستان کو نئی جدت دینے کے لیے، نئی ریسرچ کے لیے اور انجینئرنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کا ایک ادارہ جسے NERCON کہتے ہیں، نیشنل انرجی کنزرویشن سینٹر، اسلام آباد میں اس کا ہیڈ آفس ہے۔ اس نے پاکستان میں الیکٹریسٹی کے مسائل کے اوپر 1-2-4 کانفرنسز کی ہیں، میٹنگز کی ہیں، جس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ بینچ مارکنگ ہوگی، جس میں پاکستان، جرمنی، جاپان یا ادر ممالک جن میں چائنا بھی شامل ہے، اس کی پروڈکٹ ٹیسٹ کی جائے گی۔ ان پروڈکٹ کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو الحمدللہ 63% رزلٹ کے ساتھ شہزاد پمپ پہلے نمبر پہ ٹھہرا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا قانون، جو کہ سائنس کا پہلا فارمولہ ہے، اس کے مطابق اگر آپ کو کوئی بھی الیکٹرک موٹر مور دین 60% رزلٹ دے دیتی ہے تو وہ A گریڈ میں گنی جاتی ہے۔ لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا شہزاد پمپس ورلڈ کمپٹیشن میں پہلے نمبر پہ ہیں تو لوگوں کا ہم پر اعتماد ہوا۔ اب یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ہم اس سٹیج پہ کیوں پہنچے یا کیسے پہنچے۔ اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا۔ ایک کا نام محمد بابر شہزاد ہے، ایک کا نام محمد ثاقب شہزاد ہے۔ محمد بابر شہزاد الیکٹرانکس انجینئر ہیں، محمد ثاقب شہزاد الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور میرے چھوٹے بیٹے وہ میکینیکل انجینئرنگ کے بعد انہوں نے پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی لمس سے ماسٹر کیا ہے، اور اس کے بعد امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کے آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جدت دی، آج ہم دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی
پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور ہمارے آئیڈیاز دنیا میں ہٹ ہو رہے ہیں۔ گفتگو تھوڑی سی لمبی اس طرح ہو رہی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے دنیا کو انرجی کے کمپٹیشن کے لیے، الیکٹریسٹی کی سیونگ کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی متبادل ذرائع ہو، تو شہزاد پمپ نے سولر پہ چلنے والے پمپس انٹروڈیوس کروا کے دنیا میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، اور الحمدللہ پریزیڈنٹ پاکستان جو ان سے پہلے تھے اور موجودہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے ہمیں ایوارڈ سے نوازا ہے۔ میرے پیچھے اسکرین پہ لگے ہوئے کچھ ایوارڈز ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر آنے والا پریزیڈنٹ اور ہر آنے والی گورنمنٹ ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کرتی ہے۔ ابھی مجھے حافظ اظہر صاحب پوچھ رہے تھے کہ نئی جنریشن کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے کیا پیغام ہے، خاص طور پر پاکستان کے ان بچوں کے لیے جن کی عمر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے قریب ہے۔ ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ سرکاری نوکری کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کا مقصد پاکستان سے باہر جانا اور وہاں کے دھکے کھانا نہ رکھیں۔ پاکستان میں بہت سکوپ ہے، 22-23 کروڑ کی پاپولیشن کا ایک ملک ہے۔ اس کی انجینئرنگ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم لیں، جس کے لیے پہلے سٹیپ کے اوپر انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، پھر پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں، پھر ووکیشنل ٹریننگز کے ادارے ہیں، اور گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ سکلڈ لوگوں کو پاکستان کے کارواں میں شامل کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ جنریشن اگر ہمت کرے، ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرے، بہتر ایجوکیشن لے، تو انشاءاللہ پاکستان کا شمار جلد جاپان، کوریا یا ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرا پیغام نیکسٹ جنریشن کو جو ملے گا تو لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ محنت کر کے ترقی کی جا سکتی ہے، اور ملک اور شہر اور ادارے محنت سے ترقی کرتے ہیں، جس کے لیے انوویشن بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ جناب حاجی شہزاد عالم صاحب۔ جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ محنت کر کے ترقی کی جا سکتی ہے اور باہر دھکے نہ کھائیں، بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ہم نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو 25-25 لاکھ روپے دے کر یورپ اور UK میں آئے ہیں، اور وہاں پر وہ چل نہیں سکے، کام نہیں کر سکے، پھر واپس آنا پڑا۔ یہاں سے پراپرٹی بیچ کر گئے، یہاں سے مکان زمینیں بیچ کر گئے، ادھار لے کر گئے، وہاں پر پرابلم ہوئی۔ انہوں نے محنت کی، چھوٹے حصے سے محنت کی، اور آج پورے ملک کے اندر آج یہ کافی بڑا بزنس کر رہے ہیں۔ آپ بھی اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، چھوٹے سے سکریچ سے شروع کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ کل ایسا ہوگا کہ آپ بھی، آپ کی اولاد بھی ترقی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے۔ لیس الانسان الا ما سعی، اللہ کچھ نہیں دیتا مگر کوشش کے ساتھ۔ کوشش کوئی بھی کرے، غیر مسلم کرے، مسلمان کرے، کوئی بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو جو بھی ویورز ہیں، اگر ان کے کوئی سوالات ہوں شہزاد پمپس کے حوالے سے، ہمارے TV 63 کے حوالے سے، وہ ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر تفصیلی ہوں تو پھر وہ واٹس ایپ نمبر ہمارا لے سکتے ہیں یا اپنا دے سکتے ہیں، ہم ان کو تفصیل سے اس کا جواب بتائیں گے۔ اگر کسی نے آرڈرز دینے ہوں، سولر جس طرح انہوں نے بتایا ہے، آج کل سولر کے حساب سے چلنے والی مشینری زیادہ مشہور ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آرڈرز دینا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹس میں کر سکتے ہیں، ہم ان کا کانٹیکٹ نمبر لکھ دیں گے، آپ ان سے ڈائریکٹ آرڈر کر سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔